السلام علیکم. آپ نے اس سٹوری کے بارے میں پوچھا تھا. سٹوری کچھ یوں تھی کہ ایک آدمی کچھ کام کے سلسلے میں بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو باہر درباروں نے اسے روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا مجھے کچھ کام ہے, میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں کہ مجھے کچھ کام مل سکے اس دربار میں, اس محل میں. جب بادشاہ تک یہ ایک خبر پہنچی تو بادشاہ نے اس آدمی کو اندر بلا لیا اور کہا کہ کیا کام جانتے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ جو حکم کریں گے میں وہی کام کروں گا. انہی دنوں میں استبل جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں ان کا جو انچارج تھا وہ مر چکا تھا. تو بادشاہ نے اس آدمی کی جو ڈیوٹی تھی وہ استبل میں لگا دی. کچھ دنوں بعد بادشاہ استبل میں پہنچا اور اس نے ایک گھوڑے کے بارے میں اس آدمی سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کیسا ہے. تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. بادشاہ بہت حیران ہوا. اس نے کہا تمہیں یہ پتہ کیسے چلا؟ تو بادشاہ نے آدمی نے کہا کہ جب گھوڑے گھاس کھاتے ہیں تو وہ منہ اٹھا کے کھاتے ہیں اور جو بھینسیں ہوتی ہیں وہ سر نیچے ڈال کے کھاتی ہیں. تو بادشاہ نے کہا بالکل, جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر چکی تھی تو اسے گائے کا دودھ ہم نے پلایا تھا. تو بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی. اس نے اسے کافی نوازا بھیڑ بکریوں سے. تو اس کی پروموشن بھی کر دی. اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے بنگلے میں ڈیوٹی سر انجام کرنے کو کہا. جب کچھ دنوں بعد اس نے اپنی ملکہ کے بارے میں پوچھا بادشاہ نے, تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کی جو ملکہ ہے وہ کوئی شہزادی نہیں, وہ کسی غریب خاندان کی لگتی ہے. بادشاہ کو جلال آ گیا. اس نے اپنی ساس کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً محل میں آ جائے. اسی وقت اس کی جو ساس تھی بادشاہ کی وہ بھی آ گئی. تو اس بادشاہ نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں سچ سچ بتاؤ. تو اس کی ساس کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے بچپن ہی سے تمہارا اور ہماری بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا تھا. تو کچھ ماہ بعد ہماری بیٹی بھی مر چکی تھی, تو ہم نے کسی سے یہ بچی لے کر پالا تاکہ تمہارے باپ کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو سکے. بادشاہ کو بہت حیران ہوا کہ اس آدمی کو کیسے پتہ چلا. تو اس آدمی سے جب اس نے پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ شہزادی جو ہوتی ہے وہ بہت نرم دل ہوتی ہے اور اس کے جو طور طریقے تھے وہ نوکروں کے ساتھ بہت بوڑھے تھے. اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو درمیان میں پیسہ مل جائے, کچھ لوگ ہی اپنی اوقات نہیں بھولتے, زیادہ تر بھول ہی جاتے ہیں. بادشاہ نے اس آدمی کی ڈیوٹی اپنے ساتھ لگا لی اور کہا کہ اب تم میرے ساتھ ڈیوٹی کرو گے, اور اسے کچھ بکریاں وغیرہ بھی دیں. تو کچھ دنوں بعد بادشاہ نے کہا تم میرے بارے میں بتاؤ. تو اس نے سر جھکا دیا اور کہنے لگا اگر چاند کی امان ڈالوں تو بات کہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تم میرے بارے میں بتاؤ. تو وہ بادشاہ سے کہنے لگا تم کسی چرواہے کے بیٹے لگتے ہو, تم نے جب بھی مجھے دیا ہے بھیڑ بکریاں ہی دی ہیں. تو بادشاہ کو غصہ آ گیا. تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میں کیا آپ کا ہی بیٹا ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہمارا بھی ایک بیٹا تھا جو فوت ہو چکا ہے, تو ہم نے اپنی نسل چلانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے سے لیا تھا. تو بادشاہ بہت حیران ہوا. تو اس آدمی سے اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ
جو انعام میں ہیرے جواہر دیتے ہیں تو تم نے مجھے ہمیشہ بکریاں ہی دی ہیں. سو یہی شعر اس کے مطابق تھا. عادات نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے.